یہ سورت اتر رہی اور اللہ قرآن سنا رہا، اور پھر نہ پوچھو کیا ہوگا. تغربت الطيور، فرشتے جو ہے نا پرندے وہ بھی اللہ کی تصویر میں شروع ہو جائیں گے، اور نہروں کا پانی اٹھ اٹھ کے نیچے گرے گا. یہ اللہ کے بادشاہ سے لگا، عرش کے مولا سے لگا، فرش کے مولا سے لگا، ہواؤں کے رب سے دوستی لگا، جنت کے رب سے دوستی لگا، فرشتوں کے رب سے دوستی لگا، شہنشاہ سے دوستی لگا، جو شاہوں کا شاہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو مالکوں کا مالک، جو زمین کا مالک، آسمان کا مالک، فضا کا مالک، خلا کا مالک، ہوا کا مالک، چاند سورج سیاروں کا مالک، کائنات کا مالک، جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، اس سے دوستی لگانے کا لوگوں میں شوق نہیں. تکلیف کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو، اللہ کے رسول سے جوڑ دو اور ان کو جنت سناؤ، اس سے یہ ملے گا. انسان کا مزاج جنت والا ہے. 50 سال رہے ہیں شاہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو مالکوں کا مالک، جو زمین کا مالک، آسمان کا مالک، فضا کا مالک، خلا کا مالک، ہوا کا مالک، چاند سورج سیاروں کا مالک، کائنات کا مالک، جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، اس سے دوستی لگانے کا لوگوں میں شوق نہیں. تکلیف کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو، اللہ کے رسول سے جوڑ دو اور ان کو جنت سناؤ، اس سے یہ ملے گا. انسان کا مزاج جنت والا ہے. 50 سال رہنا ہے، 3 کروڑ کا گھر بنا رہا ہے. ارے پاگل، دماغ خراب ہے؟ دماغ خراب نہیں، جس کا ذوق ہے، جنت کا ذوق ہے. رہنے دے تو جھونپڑا بھی کافی ہے، لیکن جنت کا ذوق کیا کرے. یہاں گھر بنانے کے شوق، جنت میں بھی تو گھر بنانے کے شوق رکھو. تو میں گھر نہ سناؤں، جنت میں کچھ محل ہیں جن کے نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی مشت کا دارا، گھر چمکتے ہوئے، دروازے کھلے ہوئے اور پورا محل اڑتا جا رہا ہے. اندر بیٹھو تو باہر نظر آئے، باہر سے دیکھو تو اندر نظر آئے. اندر جانے کے لیے سیڑھی کوئی نہیں، لفٹ کوئی نہیں. تو جائیں گے کیسے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، تو اس میں جائیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا جیسے پرندہ اڑتا ہے اور گھونسلے پہ پہنچ جاتا ہے، تم اڑو گے اور اپنے گھر میں پہنچ جاؤ گے. یہاں گھر بنانے کے لیے نفل بھی پڑے جا رہے ہیں، دعائیں بھی گھومنے جا رہی ہیں، حلال حرام بھی کمایا جا رہا، اور جنت میں گھر بنانے کا شوق ہی نہیں. جس کی ڈیکوریشن اللہ کے ذمہ، جس کا سامان اللہ کے ذمہ، جس کی زیبائش اللہ کے ذمہ، جس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں، جس کو جب چاہے بدل دو، جب ڈیزائن چاہا بدل دیا، جب چاہا تبدیل کر لیا. میرے بھائیو، وہاں گھر بنانے کے شوق رکھو. یہ بات ساری دنیا کو بتانی ہے، سمجھانی ہے، پہنچانی ہے. یہ تبلیغ ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی تحریک نہیں. ہر مسلمان کے ذمہ ہے اللہ، رسول اور آخرت. ان 3 باتوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے. پیسے کے غلام نہیں، بیوی کے غلام نہیں،
بچوں کے غلام نہیں، کاروبار کے غلام نہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ہم قوم کے غلام نہیں، خواہش کے غلام نہیں، اپنے جذبات کے غلام نہیں، اپنے ماحول کے غلام نہیں، ہم تاجروں کے غلام نہیں، ذمہ داروں کے غلام نہیں، ہم تو اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کے غلام، ان کے در کے پکاری بھی ہیں، سوادی بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، حقیر بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، اللہ کے، باقی کسی کے نہیں۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، تبلیغ اللہ رسول کا تعارف کروانے کا نام ہے۔ اور یہ میرے دل میں ہے، آپ کے دل میں کوئی نہیں، آپ نے اللہ کو نہیں مانا، آپ نے رسالت کو نہیں مانا، آپ نے جنت کو نہیں مانا، آپ نے ختم نبوت کو نہیں مانا ہے تو کرنا پڑے گا، سمجھو یا نہ سمجھو، کرو یا نہ کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ دن یاد رکھو، جب حشر میں آمنا سامنا ہوگا، یہ سوال پوچھا جائے گا، میرے مٹے دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس کے لیے ہے، اس کی آواز لگا دو۔ آج ساری دنیا آواز ہے، کوئی کپڑے کی آواز لگا رہا، کوئی لوہے کی آواز لگا رہا، کوئی تانبے پیتل کی آواز لگا رہا، کوئی لکڑی کی آواز لگا رہا، کوئی حکومت کی آواز لگا رہا۔ مخلوق کی آوازیں لگانے والوں سے ہٹاؤ، اللہ کی آواز لگاؤ۔ اس کے لیے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں طور پہ، ایک آدمی دیکھو چرواہا، یا اللہ تو میرے پاس آتا، میں تجھے نہلاتا، تیرے سر سے جوئیں نکالتا، پھر تیرے کپڑے دھوتا، پھر تجھے اپنی بکری کا دودھ پلاتا، پر تو پتہ نہیں ہے کہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا، وہ تو ظالم یہ کیا بکرا ہے، یہ کیا بکرا ہے؟ وہ تو بیچارہ جاہل آدمی محبت میں لگا ہوا، وہ تو رونے لگا، غمگین ہو کے بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دور پہ گئے تو ڈانٹ پڑ گئی، اے میرے موسیٰ، میرے بندے کو مجھ سے تم نے ڈرا دیا، یہ کیا کیا؟ مجھے تو اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں، جاؤ اسے راضی کرو جیسے اسے ناراض کیا۔ محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے۔ اللہ کی محبت کرنا سیکھ لو، پھر اس کے لیے باتیں خود نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے رسول سے محبت کرنا سیکھ لو، پھر خود باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے تبلیغ ہر مسلمان کا کام ہے کہ اللہ رسول کا تعارف کرواؤ، گلی گلی پھر جاؤ، دیوانوں کی طرح پھرو، ہمارا کوئی گھر نہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں، ہر ملک ملک مات، ملک خدا امات، مشرق ہمارا، مغرب ہمارا، شمال جنوب ہمارا، ہم کائنات میں ہوا کی طرح ہیں، ہمارا کام آواز کا لگانا، پھیلانا، پھرنا، پھرانا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں مروج صحرا، میں جنون کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ پھر جاؤ سارے جہان میں، گھروں سے جی مت لگاؤ، مرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ایک اینٹ سے جان نکلی تو بڑی مصیبت پڑے گی، دفتر کی ایک ایک کرسی سے جان نکلی تو بڑی مصیبت آئے گی۔ میرے بھائیوں، ان کو چھوڑنا سیکھو۔ باہر جاؤ، سال کے لیے صدا لگاؤ، 7 مہینے کے لیے صدا لگاؤ، اپنے ملک میں پھرو 4 مہینے کے لیے، گلی گلی اس کی آواز لگاؤ، چلے کے لیے پھرو اس کی آواز لگاؤ، 3 دن اپنے مقام پہ پھرو، گاؤں میں دیہات میں اس کی آواز لگاؤ، اپنے مسجدوں میں گشت کر کے اپنے محلے والوں کو بیدار کرو، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کی تعلیمیں کر کے اپنے بچوں کو بیدار کرو، بیوی کو بیدار کرو، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر اپنے سارے محلے کو سوچو، اپنے شہر کو سوچو کہ پوری دین اسلام کیسے زندہ ہو۔ یہ ہماری عرض ہے، معروض ہے، گزارش ہے، سفارش ہے۔ آج جی میں لگ گئی ہے اور کوئی بات سمجھ میں آئی ہے تو اس کے نام پیش کر دو، نہیں سمجھ میں آئی تو پھر قصور ہمارا، اور آپ بھی مانگو اللہ سے کہ یا اللہ اتنا جو کھپا ہے تو کچھ ہمیں سمجھا بھی دے۔ آپ بولتے جاؤ، بتاتے جاؤ، لکھاتے جاؤ، اور ایک گزارش زمین سن لو، دیکھو بھائی سارے بیٹھ گئے، سارے مشہور ہے، بیٹھ گئے بھائی، سب بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے، سارے مشہور ہے۔ یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ بننے کے گھر ہے۔ پھر حدیث کے پاس میں آتا ہے بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد میرے گھر ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی شور شرابہ